ایک اہم بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ طلبہ کو آخر تک سمجھ میں نہیں آتی، بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، رفع، نصب اور جر چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، یہ اصل میں آثار ہیں، اثر ہیں، اور ان کا مؤثر وہ ہے رافع، یعنی ان کو رفع دینے والا، نصب دینے والا، اور جار یہ ہے مؤثر۔ اور یہ قاعدہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اثر جو ہے بغیر مؤثر کے نہیں پایا جا سکتا، اثر بغیر مؤثر کے نہیں پایا جا سکتا۔ مثلا اشتریت کراساتن، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کراساتن یہ مجرور ہے، تو اب سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ مجرور ہے تو اس مجرور یعنی اس پر جر ہے، آپ یہ کہتے ہیں کراساتن میں تا پر جر ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو جر دینے والا کہاں ہے، کون سی چیز ہے جس نے اس کو جر دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو اصل میں اس کی بنیادی غلطی کی وجہ کیا ہے؟ طلبہ کے ذہن میں یہ بات ایک بیٹھ جاتی ہے کہ بس جو کسرہ ہے اس کسرہ کو جر کہتے ہیں، کسرہ کو جر کہتے ہیں، اور دمہ کو رفع کہتے ہیں، اور فتح کو نصب کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جر اور کسرہ یہ لازم ملزوم نہیں ہے، جہاں کسرہ دیکھا سمجھ لیا کہ جر ہوگا، حالانکہ ہر کسرہ جر نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر جر کسرہ ہوتا ہے، بلکہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا نظرت الی الکعبۃ، اب الی الکعبۃ میں کسرہ، کعبۃ میں کسرہ جو ہے یہ جر بھی ہے، جر ہونے کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے اس کا مؤثر حرف جر ہے۔ حرف جر کا اثر کیا ہے؟ حرف جر کا اثر، جار کا اثر جر آئے گا۔ اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کسرہ نہ ہو لیکن وہ جر ہو، جیسے نظرت الی المسلمین۔ اب اس مثال میں دیکھیے مسلمین، مسلمین میں اس کا آخری جو حرف نون ہے اس پر بظاہر دیکھیں زبر ہے، یعنی فتح ہے، لیکن اس فتح کو اب کیا کہیں گے؟ کیا اسے آپ نصب کہیں گے؟ نصب نہیں کہہ سکتے۔ نصب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر الہ ہے۔ جب پیچھے حرف جر الہ ہے تو اس کو پھر آپ نصب نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ جر کہیں گے، تو حقیقت نہیں یہ جر ہے۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے۔ مزید اس کی تفصیل جو خلاصۃ النحو ہے اس کے آخر میں صفحہ نمبر 202 پر اس کی مزید تفصیل ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی بات اس میں سے سمجھ نہ آئے تو پرسنلی مجھ سے پوچھ لیجئے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ذہن میں اس چیز کو نکال دیں کہ جہاں کسرہ ہوگی تو وہ جر بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں جر ہے وہ کسرہ بھی ہو، یا جہاں کسرہ ہے وہ جر بھی ہو، ممکن ہے ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کسرہ ہو لیکن جر نہ ہو، یا جر ہو لیکن اس کی صورت کسرہ جیسی نہ ہو، جیسے جاء احمد، رأیت احمد، نظرت الی احمد۔ اب نظرت الی احمد، احمد میں جو دال پر جو آپ کو فتح نظر آتی ہے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نصب ہے؟ نہیں، نصب نہیں ہے یہ۔ اس سے پہلے چونکہ حرف جر ہے، احمد سے پہلے حرف جر ہے، تو یہ مجرور اس کو کہیں گے آپ۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو آپ کی ہیں وہ درست